بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی جماعت پنجاب کی اسلامیات کی ٹیچر لطیف نیازی اسکول سے۔ آج ہم باب صوم صفحہ 20 پر جو ہے یہ پڑھیں گے، سیرت طیبہ ہجرت مدینہ سے غزوہ خندق تک۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہجرت کسے کہتے ہیں اور ہجرت مدینہ سے کیا مراد ہے۔ ہجرت کے معنی ہیں کہ ایک مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑ کر، مال جائیداد، گھر بار، اہل و عیال سب چھوڑ کر اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے۔ اور ہجرت مدینہ اسلامی تاریخ کی وہ بڑی ہجرت ہے جو اہل مکہ نے کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ کے حکم سے مکہ کی طرف سے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ ہجرت مدینہ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ اہل مکہ یعنی مکہ کے رہنے والے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو آپ کے دشمن بن گئے۔ اس سے پہلے اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، یعنی اپنی تمام امانتیں بھی آپ کے پاس رکھواتے تھے اور آپ کی تعریفیں کرتے تھے، آپ کے کردار کی خوبیاں بیان کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پرچم بلند کیا تو یہ سب آپ کے دشمن بن گئے۔ جب اہل مکہ مسلمانوں کے دشمن بن گئے اور انہوں نے طرح طرح کی اذیتیں پہنچانا شروع کر دی مسلمانوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا اور مکہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس طرح اہل مکہ یعنی جو مسلمان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ مدینہ کی جانب ہجرت کرنا شروع کر دی اور بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اس وقت بھی جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ فرمایا، قریش مکہ کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھیں اور اسی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پر جس پر آپ سو رہے تھے اس پر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا اور ان سے فرمایا کہ آپ یہ تمام امانتیں لوگوں تک قریش مکہ تک پہنچا دیجیے گا۔ دوسری طرف قریش مکہ کا یہ حال تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا اور آپ اس غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر میں موجود تھے اس گھر کا محاصرہ کر لیا، چاروں طرف سے آپ کے دشمنوں نے آپ کا گھیرا کر لیا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کے درمیان سے اس طرح نکال لیا جیسے دشمنوں نے دیکھا ہی نہیں اور دشمنوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت آسانی سے ان کے درمیان سے بحفاظت نکل گئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں غار ثور کی جانب بڑھے۔ وہاں پر 3 دن اور 3 راتیں قیام فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی تھے اور غار ثور میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کی تو دوستی کا حق ادا کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوستی کا بھرپور حق ادا کیا۔ جب غار ثور سے باہر آئے اور اپنی منزل کی جانب بڑھے تو پیچھے سے کفار مکہ نے ایک آدمی سراقہ نامی کو بھیجا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرر پہنچانے کے غرض سے آیا تھا۔ سراقہ بن مالک اس کا نام تھا اور جیسے ہی یہ نزدیک پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کا گھوڑا ریت میں دھنس گیا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ تیسری مرتبہ جب ہوا تو سراقہ سمجھ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرر پہنچانا اس کے بس کی بات نہیں۔ سراقہ بن مالک وہاں سے پلٹ گیا اور اس نے توبہ کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 روز بعد قبا پہنچے جو مدینے سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت جوش و خروش سے استقبال کیا، اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن قیام فرمایا، اور یہاں پر ایک مسجد تعمیر کروائی جو تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہے، بہت مشہور مسجد ہے، اور اس کا نام مسجد قباء ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز مدینہ منورہ کی طرف بڑھے۔ مدینے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بے چینی سے انتظار تھا۔ ان لوگوں نے استقبال کی تیاریاں کر لی تھیں، اور تمام لوگ استقبال کے لیے گھر سے باہر نکل آئے تھے۔ کچھ جوش استقبال کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سالم کے محلے میں پہنچ کر جمعہ کے روز جمعہ پڑھایا۔ سب سے پہلا جمعہ یہیں پر ادا کیا گیا ہے۔ مدینہ میں ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں مہمان ٹھہریں اور میزبانی کا شرف حاصل ہو، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی جس جگہ بیٹھ جائے گی میں اسی جگہ مہمان بنوں گا، اور اسی کو میزبانی کا شرف ملے گا۔ اور یہ شرف قسمت سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا کیا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اور جس جگہ یہ اونٹنی بیٹھی تھی وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور جس زمین پر بیٹھی تھی وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خریدا، اور پھر وہاں ایک مسجد تعمیر کروائی جس مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ یہ کچھ تفصیلات ہجرت مدینہ سے متعلق ہو گئیں۔ اب ہم اس سبق کی جو سرخی ہے اس کے آگے کے بارے میں ہم تھوڑا سا جان لیں کہ کیا ہے۔ غزوہ کہتے ہیں جنگ کو، اس جنگ کو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو بنفس نفیس خود، اور خندق اس جنگ کا نام ہے، جیسے غزوہ بدر تھی، غزوہ احد تھی، اسی طرح سے غزوہ خندق بھی ایک غزوہ ہے۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب بھی ہے، اور خندق جو ہے کہتے ہیں زمین میں کھدائی کی جاتی ہے، گہری کھدائی، اور پھر اس کے ذریعے دشمنوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ یہ خندق کھودنے کا جو مشورہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ایران سے تھا۔ انہوں نے وہاں یہ طریقہ دیکھا تھا جنگ کا، بیسیکلی یعنی بنیادی طور پر خندق جو ہے ایک طریقہ جنگ ہے۔ اس کے بعد ہم سبق کے اصل موضوع کی طرف آ جاتے ہیں۔ موضوع کا نام ہے مواخات۔ مواخات کہتے ہیں بھائی چارے کو، بھائی چارہ۔ مواخات کے معنی ہیں بھائی چارہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ہجرت مدینہ کے متعلق تفصیلات بتائی ہیں کہ کس طرح مسلمانوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، مکہ کو چھوڑا اور مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہجرت کے دوران بھی اور ہجرت کے بعد بھی، کیونکہ مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑ کر، مال و متاع، اہل و عیال، جائیداد سب چھوڑ کر آئے تھے، تو پریشان حال تھے، انہیں ہر طرح سے مدد کی ضرورت تھی، اور مدینے والوں نے بھی پھر پیچھے نہیں ہٹے۔ مدینے والوں نے ہر طرح سے مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انہیں انعام دیا کہ وہ انصاری کہلائے، یعنی مددگار کہلائے۔ اب ہم سبق پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے جانیں گے۔ مکہ کے مسلمان جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق مکہ سے اپنی زمین، جائیداد، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا۔ جب لوگوں نے ہجرت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار، مہاجر کہتے ہیں ہجرت کرنے والے کو، اور مہاجرین مہاجر کی جمع ہے، اور انصار کہتے ہیں مددگار کو۔ چونکہ مدینے والوں نے مکہ والوں کی مدد کی تھی، اس لیے وہ انصار کہلائے۔ انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا، اور ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، تاکہ وطن کی جدائی اور اپنے اہل و عیال کے معنی ہیں
گھر والے۔ اہل و عیال سے دور ہونے سے جو تنہائی اور غم پیدا ہوا تھا وہ انصار کی الفت و محبت سے ختم ہو جائے۔ الفت و محبت، الفت بھی محبت کو ہی کہتے ہیں، اور مہاجرین و انصار ایک دوسرے کے کام آئیں اور ایک ہی آدمی پر سب مسلمان مہاجرین کا بوجھ نہ پڑ جائے۔ جیسا کہ ہم نے یہ پڑھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا۔ اس حکمت عملی کی وجہ یہ تھی کہ تمام مہاجروں کا بوجھ تمام لوگوں پر نہ پڑے، بلکہ جدا جدا ہو جائے اور تقسیم ہونے سے کوئی بھی بار محسوس نہ کرے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اعلیٰ حکمت عملی تھی جو بہت ہی زبردست تھی۔